وہ میں اپنے محترم والد صاحب کا جو بہت ہی ایک پیارا دعا والا قصہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بہترین انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ جس سے خوش، میں بھی اس سے خوش ہوں۔ بتائیے، اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں جس کا اجر بھی خود ہی دیتے ہیں۔ تو ہم نوجوانوں کو کیا اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے اپنے والد صاحب کو جو کچھ کیا، یہ سب میرے اللہ کی عطا کردہ والدین کی جو خدمت کی، دعائیں لیں، یہ سب کے سامنے جگ ظاہر ہے۔ میں وہ قصہ پیارا سنا دیتا ہوں، لیکن سنانے سے پہلے میرا دل بھر آیا ہے، لیکن قصہ سچا ہے، دعاؤں سے جڑا ہے میری والد صاحب کی، اس لیے میں آپ سب نوجوانوں کو ضرور بتانا چاہتا ہوں اور چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ بھی اپنے والدین کی دعائیں لینے کے حقدار بن جائیں اور ان کی خدمت کریں۔ یہ بہت بڑا کامیابی کا راز ہے، پر آپ سمجھ جائیں تو بہتر ہے، نہ سمجھے تو زندگی چلی رہی ہے، گزر رہی ہے اور گزر جائے گی۔ وہ قصہ یہ ہے کہ جاڑوں کے دن تھے، میرے والد صاحب نے نیچے سے، قصہ لمبا ہے، میں آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، تو جاڑوں کے دن تھے، تو ہمارے جو گھر کا جو پانی کا موٹر ہے، اس کا پانی کبھی نیچے اتر جایا کرتا تھا، تو والد صاحب کبھی ذکی کو بلا کے، کبھی مجھ کو، یا خود پانی ڈال لیا کرتے تھے تاکہ وہ نل کا پانی صبح 5 بجے چالو ہو جائے۔ تو ایک دن کا ذکر ہے یہ، جس دن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے محترم والد مرحوم مجھ سے یہ آخری باتیں کر رہے ہیں۔ نہ تو ان کی باڈی دیکھ کر، نہ ان کے حالات دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہم سب کو چھوڑ کر اللہ پاک کے پاس جانے والے ہیں۔ تو نیچے، پہلے مجھے، جب میں اوپر لیٹا ہوا تھا، جاڑوں کے دن تھے، آدمی لحاف وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو وہ آواز لگا رہے تھے، نقی نقی نقی۔ تو میں نے سن تو لی ان کی آواز اپنے کمرے میں، اور وہ تھی نیچے آنگن میں، تو میں سمجھا یہ ذکی کو آواز لگا رہا ہے۔ ذکی اور نقی کا لب و لہجہ بہت ملتا جلتا ہے، تو میں نے 1 2 بار 3 بار سنی، اور اس کو انسنی کر کر میں لیٹا رہا۔ جب زیادہ آواز آئی تو میں نے اوپر سے جھانک کے دیکھا، تو میرے والد محترم جاڑوں کے دن بنیان پہنے میں اور لنگی تھی، تو وہ یوں کر کے اور کہہ رہا، بیٹا نیچے آ۔ باخدا یہی پوری سچویشن ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، سچائی۔ نیچے آؤ بیٹا۔ اب میں نیچے گیا، میں نے کیا، آپ کہنے لگے بیٹا مجھے جو ہے وہاں بٹھا دیں۔ اب جب میں نے اٹھایا تو ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، میں نے جیسے کوشش کر کے ان کو مسیڑی پر بٹھا دیا۔ تو باخدا مجھ سے جو باتیں کریں، وہ باتیں آپ کو بالکل بتانے جا رہا ہوں۔ تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے کیا دوائی لینے چلتے ہیں، آؤ چلو، کہتے ہیں بیٹا ابھی چلیں گے۔ میں نے کہا میں وہ رات کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں مدرسے والی گلی میں، ڈاکٹر ذاکر ملا جی، وہاں سے میں دوائی لے کے چلتے ہیں۔ کہنے نہیں بیٹا نہیں، چلو۔ اب میں ٹھنڈ تھی، میں نے کہا چائے پیو گے؟
تو میں نے نوید کی امی کو نہیں اٹھایا، میں خود گیا، چائے بنا کے لایا اپنے ہاتھ سے، اور ٹکیا تھی پاپوں کی گول والی، وہ میں نے ان کو دی، تو انہوں نے تھوڑی ٹکیا کھائی اور رکھ دی، چائے 2-3 گھونٹ پی، پھر وہ باتیں کرنے لگے کہ بیٹا کیا میں آپ کو بتاؤں، تو جس کو ماں باپ دعائیں دے رہے ہیں اور ان کو یہ اللہ کی طرف سے آگاہی ہو رہی ہے کہ یہ چند گھنٹے ہیں، بات کر لو اپنے بیٹے سے، تو اس والد کی دعا اللہ پاک اپنے پاس بلانے سے پہلے دعا قبول کیوں نہیں کریں گے، جبکہ وہ فرما رہے ہیں میں ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، میں ضرور سنتا ہوں یہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، کب مجھ کو دینا ہے کب نہیں دینا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ انسان دعا مانگتا ہے، سالوں سال لگ جاتے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو عالم الغیب ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں، ان اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر۔ تو میرے والد مجھ سے باتیں کرنے لگے، وہ باتیں بھی آپ کی نظر کر رہا ہوں، وہ باتیں یہ تھیں کہ بیٹا ایسے ہاتھ پکڑ کے، باخدا اگر کوئی میرے پاس اس وقت فلیٹ میں کوئی ہوتا تو میں اس بٹھا کر وہی ایکٹنگ جو میرے والد صاحب اور میں مسیری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرا ہاتھ پکڑ کر یوں کر کے کہ بیٹا بیٹا حاجی حاجی معاف کر دیو معاف کر دیو۔ میں نے کیا حاجی صاحب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، معافی تو ہمیں مانگنی چاہیے، بتائیے اتنے بڑے میرے محترم والد، میرے باپ اور میں ان کا پیدا شدہ بچہ مجھ سے کہہ رہے ہیں بیٹا معاف کرنا۔ اب ان کے دل میں کیا احترام، کیا عزت تھی، کیا وقار تھا، یہ تو وہ جانتے ہیں۔ میں نے جہاں تک لوگوں کو نصیحت کے لیے بتاتا ہوں، کیونکہ نمبر تو میرے اللہ پاک نے ماں باپ کی دعا سے بچپن سے ہی شروع کر دیے تھے، بنا دیے ہیں الحمدللہ۔ تو والد صاحب کہنے لگے، کیونکہ والد صاحب کی باتیں ایسی تھیں جس کو میں نے کبھی ان کو کھڑے ہو کر کبھی ہاتھ نہیں جھٹکا، کبھی ان پہ طنز نہیں کیا، کبھی انگلی آمنے سامنے نہیں اٹھائی، ہاں کبھی بہت زیادہ غصہ آیا تو کسی سے کہہ کر، اپنے خاص دوست سے کہہ کر، اپنی دل کی بھڑاس، اپنے دل دماغ کا جو غبار تھا وہ دوسروں سے کہہ کے، وہ بھی خاص، مان لو جیسے نوید کی امی ہوئی، حاجی شفیق ہوئے، ان سے اپنا ذکر کر لیا، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، باقاعدہ موبائل کے اوپر ویڈیو میں آن لائن۔ میرے دوستو، میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی بھی، جو کہتے ہیں نا حدیث بھی ہے کہ اف نہیں کری، انہوں نے کیا میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، باخدا میں نے الحمدللہ میں شکر گزار ہوں رب تعالیٰ کا، آج بہترین خوشی سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر میں ان کو دھتکارتا، میں ان کی عزت اتارتا، تو میں خود پر اندر اپنے دل میں ملال کرتا، اور یہ جو آج اللہ پاک نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، یہ جو روشن چمک عطا فرمائی ہے، تو یہ چمک، رونق، یہ برکت، یہ نورانیت جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، آج نہ ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو غیر ذمہ دارانہ سلوک کرتے ہیں، اور جب وہ گزر جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ہم تو بہت احترام کرتے تھے، ہم تو فرما بردار تھے، ہم نے کبھی ان کو بے عزت نہیں کیا، ہم تو ان کی ہمیشہ خدمت کرتے رہے۔ تو میرے والد نے گزرنے سے پہلے باتیں بتائیں
اور مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹا نل جو ہے 5 بجے آتا ہے، اور بیٹا اگربتیاں جلا دے کرو، جلاتا ہوں۔ مطلب یہ نہیں لگ رہا مجھے بھی کہ یہ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ 2 اگربتیاں اندر طاق میں اور 2 یہاں باہر لگا دیا کرو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اب ہم باتیں کر رہے، باتیں بہت ساری ہیں، مختصر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک اتنا بڑا محترم میرا والد حاجی محمد صدیق صاحب اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، حاجی بیٹا ہاتھ پکڑ کے ہلا کے مجھے معاف کرنا، میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں، اللہ سے توبہ کر معذرت چاہتا ہوں اللہ سے بھی اور آپ سب کے سامنے بھی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے نوجوان جو سن رہے ہیں اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ تو ہم بات ہی کر رہے تھے تو فجر کی اذان کی آواز ہماری گلی کی آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگے بیٹا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، اذان ہو گئی۔ تو میں نے کہا ابھی 15-20 منٹ ہیں، چلا جاؤں گا۔ تو میں باتیں کرتا رہا، اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں ویڈیو پر نہیں بتا سکتا آپ کو، راز کی باتیں ہیں کچھ۔ خیر اذان ہو گئی تو میں اس کے 15-20 منٹ باتوں کے بعد میں اپنی گلی میں فجر کی نماز پڑھ کر آیا، اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ اب تو چلو، اب دوائی لینے چلو آپ۔ کہنے لگے نہیں بیٹا ابھی جاؤں گا۔ تو میں نے اگربتیاں 2 اندر جلائیں، 2 آنگن میں لگائیں، اور نل کا موٹر کھولا، وہ چالو ہو گیا۔ پھر جو کہنے لگے جاؤ بیٹا تھوڑی دیر جاؤ آرام کرو، لیٹ جاؤ، خود ہی کہنے لگے دوائی لینے جا رہا میں ٹھیک ہوں۔ تو خیر میں اوپر چلا گیا۔ اب 8:30-9 بجے پھر ان کی آواز آتی ہے آ جاؤ بیٹا۔ تو میں نے ذکی کو اٹھایا، ذکی اور ہم دونوں آئے، تقریباً 9 بج گئے۔ 9 بجے ہم ان کو اپنے محترم والد کو ڈاکٹر سپروال کے ہاسپٹل میں لائے ہیں ترائے میں، اور اپنے پیروں سے چل کر آئے الحمدللہ۔ ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں بھی ذکی بھی۔ ہم آئے تو ڈاکٹر نے چیک کرا، جو ایمرجنسی والے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے چیک کرا، اور چیک کرنے کے کہنے لگے انہیں بڑے ہاسپٹل لے جاؤ۔ تو ہم ان کو سامنے دریا گنج لے گئے، جو وہ ہیں نام میں بھول رہا ہوں سامنے، وہاں پر سنجیون میں لے گئے۔ تو رکشہ میں بیٹھ گئے، میں اور ذکی، بیچ میں میرے والد محترم تھے۔ ہم دونوں نے ان کو، ایسا تھوڑا سی کمزوری سی لگ رہی تھی، ہم منڈی کے پاس پہنچے دریا گنج، تو ان کی حالت تھوڑی سی بگڑنے لگی۔ بگڑتے تھوڑا سا وہ سیٹ سے نیچے ہوئے، اور پھر ہم وہاں پہنچ گئے سنجیون ہاسپٹل۔ جب وہاں لے کر گئے ان کو ہوش تھا، جب اندر گئے تو انہوں نے چیک کرا، جو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو باخدا میرے اللہ پاک میرے والد صاحب کو، میری محترم والدہ کو، اور میرے مرحومین استاد کو، میرے عزیز رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، اور سب رشتہ دار، آبا و اجداد، میرے والدین سمیت سب کی مغفرت عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب یہ تھی سچی کہانی بنصیحت آپ سب کے لیے۔ کہانی تو لمبی ہے، اس وقت بس اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔